میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، ضمیر کن سے جو اگاتا ہے زمین و زمن، وہی تو ہے جو ہواؤں کو دے کے اذن حرام سمندروں کی جبیں پر ابارتا ہے شکن، جو بندگی کو ہدایت کا نور دیتا ہے، جو آگہی کو سکھاتا ہے مصطفیٰ کا چلن، جھکا میں سامنے اس کے وہ سرخ رو بھی ہوا، نہ ہاتھ شل ہوئے میرے نہ ہے زبان تھکن۔ ناظرین، آپ کا میزبان ایڈوکیٹ عزیر حجازی آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ آج ہم جس شخصیت سے ملنے آئے ہیں وہ بہت ملٹائی ٹیلنٹڈ ہیں۔ آپ لکھتے بہت اچھا ہیں، آپ دکھتے بھی بہت اچھا ہیں، آپ پڑھتے بھی اچھا ہیں اور آپ بولتے بھی اچھا ہیں۔ آپ کا نام بتانے سے پہلے میں آپ کے چند اشعار آپ احباب کی نظر کروں گا۔ لے جاؤ مجھ کو مجھ سے، لے جاؤ مجھ کو مجھ سے، مگر ایک بات ہے، لمبے سفر کے واسطے اچھا نہیں ہوں میں۔ ایک اور جگہ پر کیا خوبصورت لکھتے ہیں، لگتا تو یہی ہے کہ زمانے میں ازل سے، لگتا تو یہی ہے کہ زمانے میں ازل سے سب باز ہیں تنہائی کی دختر کے علاوہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اسامہ کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں؟ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ آئے اتنی مسافت طے کر کے۔ اسامہ بھائی بہت شکریہ، آپ نے صراط امید کو ٹائم دیا، آپ کا شکریہ، اور اپنے اچھے کلام سے بھی نوازا تھوڑی دیر پہلے ہمیں۔ تو چونکہ آپ سے مل کر بھی ہمیں محسوس ہوا، اور ویسے بھی آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ فارمیلٹیز والے نہیں ہیں، ہاں، تو ہم بھی ہلکے پھلکے سے شاعر ہیں، تو میرا خیال ہے کہ فارمیلٹیز کو چھوڑ کے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو ہم آپ کے کلام کی طرف ہی آتے ہیں کہ اسامہ بھی آپ نے لکھنا کب سے سٹارٹ کیا باقاعدہ طور پر؟ باقاعدہ طور پر اگر میں بات کروں تو یہ محض ایک اسٹیٹمنٹ ہوگی، کیونکہ میرا ماننا ہے کہ شاعر شروع سے ہوتا ہے، بچپن سے اپنے نطفے سے ہی شاعر ہوتا ہے۔ محض اسٹیٹمنٹ کی بات ہے تو 2015 سے میں نے باقاعدہ لکھنا شروع کیا۔ مجھے ادراک ہوا کہ میرے اندر کچھ اس طرح کا وجود موجود ہے، مجھ سے کسی اور چیز کا جنم ہوا چاہتا ہے، وہ 2015 سے ابتدا ہوئی میری۔ اچھا اسامہ، آپ نے 2015 سے باقاعدہ لکھنا شروع کیا، تو آپ کے اشعار ہم تک جو پہنچے ہیں، جو ہم نے مطلب پڑھے ہیں، وہ واٹس ایپ اسٹیٹس سے، فیس بک سے ملے ہمیں، تو مشاعروں میں آپ بہت کم جاتے ہیں۔ اسامہ اس کی کیا وجہ ہے؟ یار میرے نزدیک جو شہرت کا علاقہ ہے، شہرت کی اگر میں بات کروں تو میرے نزدیک شہرت سے زیادہ وجہ شہرت معنی رکھتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو تو نہیں، شاعر کو خاص طور پر اپنے کام کی وجہ سے سراہا جائے۔ مشاعروں میں آج کل جو روش چل نکلی ہے، اس سے تو یہ نہیں لگتا کہ ہم ایسے لوگوں کے لیے یہ جگہ فیزیبل ہے، وہ مقام فیزیبل ہے۔ میں اپنے تئیں ان چیزوں کو اپنے لیے فیزیبل نہیں سمجھتا، اس وجہ سے۔ بہت اچھا اسامہ، آپ نے کیمیکل انجینئرنگ میں جو آپ کی بیسک ڈگری ہے، آپ نے بی ایس کیا ہے کیمیکل انجینئرنگ میں، تو شاعری کی یہ کیمسٹری جو ہے یہ کیمیکل انرجی سے تھوڑی ڈفرینٹ نہیں ہے؟ مطلب وہ ایک ٹوٹلی سائنس فیلڈ ہے اور یہ لٹریچر، تو آپ نے کس طرح ان دونوں کا اشتراک آپس میں کیا؟ ماشاء اللہ آپ کا کلام بھی بہت اچھا ہے، اس میں ہمیں شاعری کی کیمسٹری جو ہے نا بہت اچھی نظر آتی ہے، تو آپ انجینئر بھی اچھے ہوں گے، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیمسٹری جس بھی طرح کی ہو، اس میں بہت ساری چیزیں مشترک ہوتی ہیں۔ کیمیکل انجینئرنگ کی میں بات کروں تو وہ یہ ہے کہ انجینئرنگ کسی بھی طرز کی ہے، انجینئرنگ سے ہٹ کے بھی دوسرے علوم جو ہیں وہ آپ کو مشاہدے پہ مائل کرتے ہیں، اور شاعری بھی تجربہ تو ہے ہی، مشاہدہ بھی ہے۔ تو میں نے کو لنک اس طرح سے کیا کہ اپنی فیلڈ سے جو مشاہدے کی روش میں نے اڈاپٹ کی ہے وہ شاعری میں امپلیمنٹ ہوئی مجھ سے، اس وجہ سے مجھے بہت فائدہ ہوا اپنی فیلڈ کو لے کر شاعری میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں انجینئر نہ ہوتا تو شاید شاعر بھی نہ ہوتا۔ واہ، بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ گفتگو کا سلسلہ چلتا رہے گا، تو ہم اسامہ سے ریکویسٹ کریں گے کہ جو ان کا ایک پسندیدہ کلام ہے
ہر شاعر کے اپنے کلام میں نا کچھ کلام پسندیدہ ہوتے ہیں، تو میں اسامہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو آپ کی پسندیدہ غزل ہے وہ غزل جو ہے نا اس سے ہمیں نوازیے۔ پسندیدہ تو خیر وہ شاعر کے لیے اولاد کا درجہ رکھتی ہے ہر اس کی چیز، جو ریسنٹ مجھے بھی یاد ہے وہ میں ضرور پیش کر دیتا ہوں۔ کچھ شعر ہیں کہ خواہش کا احترام تو کر ہی نہیں رہا، ارے واہ، خواہش کا احترام تو کر ہی نہیں رہا، اس دل میں جس کی قبر ہے مر ہی نہیں رہا۔ ہاں اسامہ کیا کہے، خواہش کا احترام تو کر ہی نہیں رہا، اس دل میں جس کی قبر ہے مر ہی نہیں رہا، قدموں نے کھا لیے ہیں جہاں بھر کے راستے، واہ قدموں نے کھا لیے کیا ہیں خوبصورت جہاں مصرع ہے۔ بھر کے راستے، منزل کسے کہوں کہ سفر ہی نہیں، ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ، پوری ہوئی ہے خواہش تلوار و اختیار، واہ، اب جب میرے حریف کا سر ہی نہیں رہا، ہاں دوبارہ پڑھیے، کیا پوری خوبصورت ہوئی ہے خواہش تلوار و اختیار، واہ، اب جب میرے حریف کا سر ہی نہیں رہا، یہ جو کوئی بھی نشہ نہ ہونے کا نشہ ہے، صدیاں گزر گئی ہیں اتر ہی نہیں رہا۔ ہاں سبحان اللہ، کیا ہو گیا۔ اسامہ آپ پنجابی میں بھی لکھتے ہیں؟ نہیں، میں اپنی کسی بھی نیٹو لینگویج میں ابھی تک میں نے لکھنا نہیں شروع کیا۔ میری مدر لینگویج جو ہے وہ سرائکی ہے، اس میں بھی ابھی تک میری اس طرح کے کوئی تبادمہ نہیں۔ مطلب آپ گجرات یونیورسٹی میں ایک عرصہ گزرا، اس کے بعد ادھر پنجاب میں ہی، مطلب ہے تو وہ بھی پنجاب ہی ہے جی، مگر ادھر اتنے عرصے میں رہ کر آپ کس پہ مطلب کس شاعر سے جو زیادہ متاثر ہوئے؟ جو عہد حاضر کے شاعر ہیں ان میں سے آپ کا پسندیدہ شاعر کون ہے؟ میرے پسندیدہ شاعروں میں ایک طویل فہرست ہے، اگر میں اپنی پسند کی بات کروں تو مجھے فیصل اجمی صاحب بہت پسند ہیں، مجھے اساطیر میں اگر میں چلا جاؤں تو رئیس فروغ صاحب مجھے بہت پسند ہیں۔ یہ دو شاعر ہیں جو میرے مزاج کو قریب ترین میٹ کرتے ہیں۔ فیصل اجمی صاحب کے میں 2 شعر سناتا ہوں آپ، پھر آپ کو شاید اندازہ ہوگا میں کس مزاج کی شاعری کو پسند کرتا ہوں۔ عکس مہتاب جہاں پڑتا ہے، واہ آب حیراں پہ نشاں پڑتا ہے، واہ وہ پریشاں ہے میرے جلنے سے، واہ واہ، اس کی آنکھوں میں دھواں پڑتا ہے۔ آہا سبحان اللہ۔ یہ اسامہ آپ کا نظم میں بھی ایک اچھا کنٹریبیوشن ہے، ہم نے آپ کی نظمیں بھی پڑھی ہیں، تو اپنی نظموں سے بھی کچھ ہمیں عطا کیجیے۔ میں ایک نظم سناتا ہوں، شب شکست نظم کا عنوان ہے۔ 12ویں مرتبہ موت کا خواب تکمیل تک آتے آتے کہیں رہ گیا ہے، واہ 12ویں مرتبہ موت کا خواب تکمیل تک آتے آتے کہیں رہ گیا ہے، مجھے کوئی زخموں کے ٹانکے لگانا سکھا دے تو میں اپنا چمڑا اسے دان کر دوں گا، پھر چاہے وہ اس کے جوتے بنائے یا اپنی بلاؤں کا صدقہ اتارے۔ مجھے کوئی زخموں کے ٹانکے لگانا سکھا دے تو میں اپنا چمڑا اسے دان کر دوں گا، پھر چاہے وہ اس کے جوتے بنائے یا اپنی بلاؤں کا صدقہ اتارے۔ اگر دیوتاؤں میں جھگڑا ہوا اور تم اس زمیں پر کسی انسنے کہے کے شکم سے برآمد ہوئے تو میں اپنی پوروں پہ اگتی ہوئی رات سے تم میں اتنی اداسی بھروں گا واہ اسامہ کیا کہ تم چیختے چیختے ایک دم ہست ہونے لگو گے، لپٹ جاؤ گے مجھ میں پیوست ہونے لگو گے، مگر میں ابھی 13واں خواب آنکھوں میں پیوست کرنے لگا ہوں۔ اچھا اسامہ آپ کا ایک شعر ہے، اس کا ایک مصرع جو ہے جی، وہ ہم نے ڈسکس کر رہے تھے دوستوں میں آپس میں بیٹھ کر، تو ہم نے پھر یہی ڈیسائیڈ کیا کہ اسامہ بھائی سے پوچھیں گے کہ اس کی گرہیں ہم پر بھی کھولیں کہ اس مصرے میں کیا مراد ہے، تو بلکہ آپ تو پورے شعر کی ہی گرہیں کھولیں گے۔ مجھ میں تنہائی کا نطفہ ہے اداسی کی رمق، اس کی وجہ تحلیق کیا تھی؟ دیکھیں ایک ویسٹرن آتھر کا ایک جملہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی شاہکار ہیں وہ تنہائی کی تخلیق ہیں، تنہائی کے بطن سے ان کا جنم ہوا ہے، تو انسان بذات خود خدا کا شاہکار ہے۔ بے شک۔ تو میری مراد یوں ہی سمجھ لیجئے کہ میں نے اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ اچھا، تو میرے نزدیک جو ہے وہ تنہائی بڑی ایک سولیٹیوڈ کا درجہ رکھتی ہے، مراقبے کا درجہ رکھتی ہے میرے لیے تنہائی، کیونکہ چاہے وہ بھیڑ کی تنہائی ہو یا واقعتاً تنہائی ہو،
اس کا بڑا اثر ہوتا ہے انسان کی شاعری پر, انسان کی شخصیت پر. تو میرے نزدیک تو تنہائی میری شاعری کا منبع ہے. میں اگر یہ کہوں کہ میری شاعری کا جو سمجھ لیں کہ اثاثہ وہ تنہائی ہے, چاہے وہ استعارے کی سطح پر ہو, چاہے میری شخصیت کی سطح پر ہو, چاہے کسی بھی سطح. اچھا اسامہ, اپنے چند اشعار جی مطلب جو مختلف غزلوں سے آپ کے اشعار جو آپ کا تعارف بنے, جی, ان میں سے کچھ اشعار جو ہے نا ہمیں عنایت کیجیے. میں مختلف چیزوں سے آپ کو غزلیں سناتا ہوں, کیونکہ میرے نزدیک شاعر کا تعارف صرف شعر ہوتا ہے. ہم جتنی بھی باتیں کر لیں, ہم دانشور تو نہیں ہیں کہ صرف باتوں سے اپنا تعارف پیش کریں گے. باتوں سے شاید وہ تعارف نہیں ہو پایا. میں شعر پیش کرتا ہوں. دل دلگیر سے پہچان لیا جاتا ہوں, واہ, دل دلگیر سے پہچان لیا جاتا ہوں, میں اسی تیر سے پہچان لیا جاتا ہوں. واہ واہ واہ, نام سے کوئی نہیں جانتا زندہ میں مجھے, واہ اپنی زنجیر سے پہچان لیا جاتا ہوں. بھائی واہ, کیا کہنا ہے. نام سے کوئی نہیں جانتا زندہ میں مجھے, اپنی زنجیر سے پہچان لیا جاتا ہوں. جل بھی جاؤں تو اسی آگ میں کڑھتا ہوں میں, جل بھی جاؤں تو اسی آگ میں کڑھتا ہوں میں, اپنی گردن میں تیرے نام کا پھندا ہوں میں. واہ 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 واہ, اپنی گردن میں اسامہ تیرے کیا نام کہنا, کا پھندا کیا ہوں کہنا, میں. بہت خوبصورت. مجھے باہر سے جکڑتی ہے قفس کی زنجیر, اور زنجیر کو اندر سے جکڑتا ہوں میں. واہ سبحان اللہ. مجھے باہر سے جکڑتی ہے قفس کی زنجیر, اور زنجیر کو اندر سے جکڑتا ہوں میں. سہم جاتی ہے چمکتی ہوئی تلوار کی دھار, سہم جاتی ہے چمکتی ہوئی تلوار کی دھار, وار کے نام پہ تہمت سے بھی تیکھا ہوں میں. واہ, وقت وحشت مجھے پہچان نہیں پاتا کوئی, وقت وحشت مجھے پہچان نہیں پاتا کوئی, پھر بتاتا ہوں فلاں شخص کا بیٹا ہوں میں. واہ 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 واہ, دوبارہ پڑھیے وقت اسامہ. وحشت مجھے پہچان نہیں پاتا کوئی, واہ پھر بتاتا ہوں فلاں شخص کا بیٹا ہوں بھائی میں. واہ, کیا کہنا. آنکھ کی میز پہ رکھا ہے میرا خواب سفر, اور بستر پہ شکن ڈال کے سویا ہوں میں. واہ, چند لمحوں کا دھواں عکس میں تبدیل ہوا, چند لمحوں کا دھواں عکس میں تبدیل ہوا, اور میں جھوم کے کہنے لگا دیکھا ہوں میں. واہ 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 واہ. ایک اور غزل سے مجھے کچھ شعر یاد آ رہے ہیں, وہ میں سناتا ہوں. مل بھی گیا تو روح میں دھوکے اگائے گا, واہ, مل بھی گیا تو روح میں دھوکے اگائے گا, خاکستری وجود مجھے کیا لبھائے گا. واہ, روز ازل سے تیغ کا مذہب قبول ہے, لیکن ہمارے خون کا پیاسا کب آئے گا. واہ 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 واہ, کیا کہنا. روز ازل سے تیغ کا مذہب قبول ہے, لیکن ہمارے خون کا پیاسا کب آئے گا. واہ, جس خستگی میں مانگ رہا ہوں قفس کی خیر, واہ زنجیر کھل گئی تو بدن ٹوٹ جائے گا. واہ سبحان اللہ سبحان جس اللہ. خستگی میں مانگ رہا ہوں قفس کی کیا خیر, خوبصورت مصرع ہے. زنجیر کھل گئی تو بدن ٹوٹ جائے گا. قدرت کو مانتے ہیں مگر یہ خبر نہ تھی, ابرو اٹھانے والا جنازے اٹھائے گا. واہ سبحان اللہ. قدرت کو مانتے ہیں سبحان مگر اللہ. یہ خبر نہ تھی, ابرو اٹھانے والا جنازے اٹھائے گا. راس آ گئی اجل تو بہت جلد گورکن, سڑکوں کو چیر چیر کے قبریں بنائے گا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسامہ بھائی کیا کہنا ہے. اچھا اسامہ بھائی, فلسفہ محبت اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ شاعروں سے پوچھتے ہیں کہ آپ جو شاعری کر رہے ہیں جی, اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں, آیا آپ کو کسی سے محبت ہوئی. مطلب سمجھا جاتا ہے جو ایک عام مت پروان چڑھی ہوئی ہے کہ شاعروں کو محبت میں دھوکے ملے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے یہ شاعری پر مائل ہوئے ہیں. تو اس کا کوئی تعلق ہے محبت سے شاعری کا؟ جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ یہ ایک گاڈ گفٹنگ ٹیلنٹ ہے, جی تو اس کا کوئی تعلق ہے محبت سے؟ جی, محبت ہو, نفرت ہو, وحشت ہو, کوئی بھی جذبہ ہو, اس کا انسان کی شخصیت پر براہ راست اثر ہوتا ہے, اور انسان کی شخصیت کا اس کے پروفیشن پر یا اس کے پیشن پر براہ راست اثر ہوتا ہے. اب اس بات کے لیے ضروری نہیں ہے, اس چیز کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان کو صرف اور صرف محبت میں ہی دھوکہ ہو تو وہ شاعری کی طرف مائل ہوتا ہے. میرا ماننا یہ ہے
کہ دنیا جہان کا کوئی بھی جذبہ جو آپ کے باطن میں سرشاری کی لہر پیدا کر دیتا ہے وہ آپ سے شاعری کرواتا ہے. میرا یہ ماننا ہے. اب آپ اس کو محبت میں اس کو کنسیڈر کر لیں, اس کو نفرت میں کر لیں, اس کو کسی بھی طرح کے جذبے میں آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ بہت سوں کے ساتھ یہ معاملات ہوتے بھی ہیں. دیکھیں نا, محبت میں دھوکہ اگر ہم اس کا انالیٹیکل جائزہ لیں تو یہ ہے کہ وہ انسان میں کیفیت پیدا کرتی ہے. یعنی ایک بندے کو دھوکہ ہوا ہے, اس میں ایک کیفیت پیدا ہوئی, اس نے اس کیفیت کو یوٹیلائز کر کے شاعری کی. تو اسی طرح دوسری کیفیات یا وہ کیفیات جو انسان میں کسی جذبے کو جنم دیتی ہیں یا وہ جذبات جو انسان میں کسی کیفیت کو جنم دیتے ہیں وہ شاعری کا محرک بنتی ہیں انسان کی. ٹھیک ہو, گفتگو کا سلسلہ مزید جاری رہے گا. اب ہم اسامہ بھائی سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ہمیں اپنے کلام سے کچھ مزید نوازیں. میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہمیں کوئی مزید ایک نظم سے نوازیں. اسامہ بھائی, میں ایک نظم سناتا ہوں آپ کو. کوئی بے ساکھیوں سے پتھروں کو چیرنے کی دھن میں اپنے دانت کھو دے گا, سمندر انتقاماً دامن مرہم بھگو دے گا. ہمیں معلوم ہے کس نے اندھیری شب کے پردے میں ہماری عورتوں کے بھاگ اجاڑے ہیں. ہمیں معلوم ہے کس نے اندھیری شب کے پردے میں ہماری عورتوں کے بھاگ اجاڑے ہیں. مگر یہ دور وہ تھا جب ہم اپنے خوبصورت دشمنوں پر تیغ کی پرچھائی کو بدعت سمجھتے تھے. مگر یہ دور وہ تھا جب ہم اپنے خوبصورت دشمنوں پر تیغ کی پرچھائی کو بدعت سمجھتے تھے. ہوس کا روگ ان سے پوچھنا جو گالیوں اور تہمتوں سے پیٹ کا کشکول بھرتے ہیں. کئی جوگی بھی اس ناگن سے ڈرتے ہیں. واہ بھائی واہ. ہوس کا روگ ان سے پوچھنا جو گالیوں اور تہمتوں سے پیٹ کا کشکول بھرتے ہیں. کئی جوگی بھی اس ناگن سے ڈرتے ہیں. خدا سے پوچھنا جس وقت لاشیں گر رہی تھیں گھر کے چھپر سے, دعائے مغفرت کس نے مٹائی تھی ہماری کاپیوں پر سے. واہ. خدا سے پوچھنا جس وقت لاشیں گر رہی تھیں گھر کے چھپر سے, دعائے مغفرت کس نے مٹائی تھی ہماری کاپیوں پر سے. ہمیں معلوم ہے ہم پر تمہارا ہجر واجب ہو چکا ہے. جنازوں کو سپرد خاک کرنے کا سمے ہے. سینٹ تھامس چرچ میں جیسس کے پاؤں پر گرا صدیوں پرانا عشق غائب ہو چکا. ہمیں معلوم ہے ہم پر تمہارا ہجر واجب ہو چکا ہے. جنازوں کو سپرد خاک کرنے کا سمے ہے. سینٹ تھامس چرچ میں جیسس کے پاؤں پر گرا صدیوں پرانا عشق غائب ہو چکا ہے. واہ سبحان اللہ. اسامہ انگلش پوئٹس کو بھی پڑھتے ہیں؟ انگلش پوئٹس سے میری انسپریشن ہے. کسی کو باقاعدہ پڑھا آپ نے؟ باقاعدہ تو میں نے نہیں پڑھا کسی کو بھی. وہ جس طرح سے سلیکٹڈ ایک کلام ہوتا ہے آپ ویسٹرن سے امپورٹ کرتے ہیں, وہ صرف کیفیت لینے کے لیے ہوتا ہے. نہیں تو ہماری یار اردو زبان جو ہے وہ اتنی رچ ہے کہ ابھی اس کنویں سے ہم باہر ہی نہیں نکل پا رہے. جب اس کنویں سے, یہ ایک اندھا کنواں ہے, آپ اردو زبان میں جب پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ اس میں ہو جائیں گے. وہ اتنا وسیع ایک ہمارا لٹریچر ہے اردو کا کہ وہ باہر نکلنے ہی نہیں دیتا. ہاں یہ ہے کہ آپ جب کسی مختلف مزاج کی کوئی کیفیت لینا چاہ رہے ہوں تو آپ چیزیں پڑھ سکتے ہیں ویسٹرن میں. سمجھ یہ جو ہمارے صوفی شعراء ہیں اور جو صوفی شاعری ہے, ان سے بھی آپ کو انسپریشن ہے کسی شاعر سے؟ یہ میاں محمد بخش مجھے بہت پسند ہیں پنجابی میں صوفیزم کے حوالے سے. بابا بلے شاہ, ہماری سرائکی میں خواجہ غلام فرید ہیں. ان کے ہاں تو کیفیات کا انبار ہے. بالکل. صوفیزم کو کچھ دعا ہے اس طرح کی کہ وہ کیفیات اتنی بھر دیتے ہیں کہ وہ پھر شاعری ہی ہوتی رہتی ہے, پھر بندہ کسی اور کام کے جوگا نہیں رہتا. تو یہ میری انسپریشنز ہیں صوفیزم میں, یہ 3 لوگ. ہمارے سوالات چلتے رہیں گے مزید. ہم اسامہ سے پھر ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی غزل سے نوازیں, کوئی اپنا کلام دوبارہ ہمیں نوازیں. میں ایک غزل سناتا ہوں. یہ کمپوز بھی ہو رہی ہے, منیب ایک سنگر ہیں, وہ اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. حسرت بے لگام یاد نہیں, حسرت بے لگام یاد نہیں, دل کی سیتا کو رام یاد نہیں. واہ.
حسرت بے لگام یاد نہیں، دل کی سیتا کو رام یاد نہیں، واہ شکل یاد آ گئی ہے قاتل کی، واہ سبب انتقام یاد، آہا واہ شکل یاد آ گئی ہے قاتل کی، سبب انتقام یاد نہیں، پھول شہزادیوں کو بھول گئے، بستروں کو غلام یاد نہیں، پھول شہزادیوں کو بھول گئے، بستروں کو غلام یاد نہیں، ہاتھ اٹھاتا ہوں بد دعا کے لیے، واہ اور دشمن کا نام یاد نہیں۔ آہا واہ کیا خوبصورت شعر ہے۔ اچھا اسامہ، تحلیق کا عمل جاری ہے، جی آپ ایک کتاب بھی لکھ چکے ہیں پہلے، جی ٹھیک ہے، تو نیکسٹ آپ کی بک کب تک جو ہے نا متوقع ہے، کب تک آپ کی جو نیکسٹ بک آ رہی ہے؟ اچھا، پہلے اس اسنا میں میرا یہ ماننا تھا کہ مجھے دوسری کتاب لے آنی چاہیے کسی دوسرے نام سے، سرطان کا میں نے سوچا تھا، لیکن اب میرا یہ ارادہ ہے کہ سفرزاد کا دوسرا ورژن لے کر آنا چاہیے، کیونکہ سفرزاد میرے تئیں میری پہچان بن گئی تھی ادبی حلقوں میں، تو وہ انشاءاللہ اس سال کے آخر میں نہیں تو اگلے سال کے شروع تک آپ احباب کے ہاتھوں میں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو شاعر حضرات ہوتے ہیں تو جو صنف نازک ہیں جی یہ ان پر اکثر دل کھو دیتی ہیں، مطلب دل ہار جاتی ہیں اکثر ان پر، نہیں، اب تو معاملہ الٹا ہو گیا ہے یار۔ تو مطلب آپ کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آیا، مطلب یونیورسٹی لائف میں اس سے پہلے، ٹھیک ہے، جب سے آپ شاعری کر رہے ہیں، کوئی اس طرح کا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا؟ اس کو ڈاٹ کر دینا چاہیے میرے خیال میں، اس بال کو، یہ باؤنسر مارا ہے آپ نے۔ یہ بڑا ایک critical سوال ہے۔ کچھ رنگ بھی تو بھرنے ہوتے ہیں نا تصویر میں۔ ہاں یہ ضرور ہے، یہ ہوتا ہے یار معاملہ شاعروں کے ساتھ، اصل میں وہ شاعروں کی شکل و صورت پر فدا نہیں ہو رہی ہوتی، وہ ان کے تخلیقی کام پر ہو رہی ہوتی ہیں۔ میرے نزدیک جو عورت کی سائیکی جو میں نے سمجھی ہے، یہ بڑا آؤٹ آف دا باکس کوسچن انہوں نے پوچھا، تو میں آؤٹ آف دا باکس ہی جواب دے رہا ہوں، یہ میرا ماننا نہیں ہے، صرف سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ تو عورت کی سائیکی جہاں تک میں نے سمجھی ہے تو وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کو چاہا جائے، چاہا اس سینس میں جائے کہ وہ امر ہو جائے۔ اب جب شاعر کی محبت ہوگی تو لازمی طور پر امر ہو جائے گی۔ یہ سارا سلسلہ ہے اس دلداری کا، چلتا رہنے دو میاں سلسلہ دلداری کا، عاشقی دین نہیں ہے کہ مکمل ہو جائے، اب ایسا فرماتا ہے۔ اچھا سامع، میرا مطلب آخری کویسچن ہے، لاسٹ کویسچن ہے کہ سٹارٹ میں جب آپ لکھنا سٹارٹ کرتے ہو، جی مطلب جونیئرس کے لیے ایک مسئلہ، آپ بھی خیر اس فیز سے گزر کے آئے ہیں، آپ نے بھی وہ مسائل دیکھے ہیں کہ جو علم عروض کی کیمسٹری ہے جی وہ شروع میں سمجھ نہیں آتی، تو اب تو خیر آزاد نظم کا بھی دور چل نکلا ہے ایک، تو مگر شاعری کا حسن جو ہے وہ عروض سے ہے، وزن سے ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ مطلب بہت سے ہمارے ینگ دوست، ینگ شاعر جو مطلب اچھا لکھنا چاہتے ہیں اور جن میں ایکسپوجر بھی ہے، مگر وہ عروض کے ہاتھوں بہت ڈسہارٹ ہیں اس وقت؟ دیکھیں، یہ جو جینون شاعر ہوتا ہے نا، اس کے اندر آہنگ بلٹ اپ ہوتا ہے۔ میں نے بہت سارے ایسے شعراء کرام دیکھے ہیں جن کا عروض پہ مکمل دسترس نہیں ہے، لیکن وہ موزوں کلام کہتے ہیں، یعنی ان کا بہت سارا آپ کلام دیکھیں تو وہ آپ کو موزوں ملے گا۔ جہاں تک بات ہے عروض کی، تو وہ جب آپ اس کو صرف آہنگ کے حوالے سے سیکھنا شروع کریں گے، اس کو پیشن بنا کر سیکھنا شروع کریں گے، تو وہ آپ کا آہنگ عروض کے حوالے سے بھی بن جائے گا۔ اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے، وہ آن پیپر اس طرح کی چیزیں مشکل لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن میرے خیال میں حقیقت میں تو مشکل نہیں ہے۔ میں اگر اپنی بات کروں کہ میں نے یہ چیزیں سیکھ کر جب میں نے لکھنا شروع کیا تو مجھے کوئی 3 سے 4 دن لگے تھے، مجھے وہ چیزیں ان کا تھوڑا سا بیسک اوور ویو مل گیا تھا۔ یہ عمل تو بہت وسیع ہے، یعنی سالوں کا عمل ہے، لوگوں کو سالوں اس عمل پر، اس علم پر دسترس نہیں ہوتی، عبور حاصل نہیں ہوتا، لیکن آپ کو آشنائی ہو جاتی ہے، اور یہ آشنائی میرے خیال میں جینون آدمی کے لیے کافی ہے۔ اچھا، سٹارٹ میں مطلب ایک جو نیا لکھنے والا لکھاری آ رہا ہے، جی، ایک شاعر آ رہا ہے، تو اس کے لیے کیا بہتر ہے؟ آیا وہ ریدم کو لے کے چلے، آیا وہ مطلب چند بحروں پہ کام کرنا سٹارٹ کرے، یا کوئی اور اس سے بھی آسان کوئی حل ہو جس پہ وہ چل سکے؟ تو مطلب ایک آنے والے نیو کمر کے لیے
آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ اسے اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جو ریدم ہے نا وہ تو شاعر کے اندر ہے، یعنی جو بورن پوئٹ ہے اس کے اندر وہ ریدم ہوگا، وہ بلٹ اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر اس میں وہ ریدم نہیں ہے تو ہم عروض بھی اس کا وہ ریدم بلٹ اپ نہیں کر سکتا۔ باقی رہی بات عروض سیکھنے کی، تو وہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ ایک سیکھنے کا عمل ہے اور یہ ضرور سیکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ دوسرا آپ نے سوال کیا، ریپیٹ کیجیے گا پلیز۔ میں کہہ رہا تھا کہ جو ایک نیا شاعر آ رہا ہے، مطلب دیکھیں ریدم تو ہر مطلب شاعر کے اندر، جو پیدائشی شاعر ہے اس کے اندر ریدم موجود ہے، بالکل، مگر ایک پالش کی، کرافٹ کی، کانٹ شانٹ کی ضرورت رہتی ہے۔ جی، تو سٹارٹ میں بہت زیادہ جو جونیئرز آتے ہیں انہیں تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے کہ مطلب یہ بے وزن لکھ رہے ہیں، انہیں عروض کا نہیں پتہ۔ تو ایک نیو کمر، ایک نیا شاعر جو آ رہا ہے، وہ عروض کو کس طرح لے کے چلے، مطلب سٹارٹ پہ کن چیزوں کو فالو کرے کہ آگے اس کے لیے منزلیں آسان ہو جائے، کیونکہ علم عروض ایک باقاعدہ علم ہے، بالکل، اور یہ سالوں کی یہ ریاضت ہے۔ سیکھنا چاہیے، کیونکہ جب آپ شعر کی پراپر ڈیفینیشن دیکھتے ہیں نا تو اس میں ایک بات بڑے صاف لفظوں میں اور بڑے اوپیک لفظوں میں لکھی ہوتی ہے کہ شعر موزوں کلام ہے۔ اب یہ موزوں کہاں سے نکلا، یہ وزن سے نکلا ہے، اور وزن کہاں ہوتا ہے وہ آپ کو عروض کی ٹرمز بتاتی ہیں۔ بہر اچھا، اردو ادب کا ہم پہ بہت احسان ہے، وہ اس سینس میں کہ عروض کی شکل میں اگر میں بات کروں تو اردو ادب کا ہم پہ یہ احسان ہے کہ ہر بحر، ہر پیرامیٹر اپنے اندر خیال کی نئی بنت لے کے آتی ہے۔ یعنی اب ایک شاعر اگر ایک بحر میں کام کر رہا ہے، جب وہ دوسری بحر میں شفٹ ہوگا تو اس کا مزاج اور اس کی کیفیت اس پیرامیٹر کے حساب سے تھوڑی سی مختلف ہو جائے گی، اور یہ تغیر ہی میرے خیال میں شاعری ہے۔ تو یہ عروض تو میرے خیال میں لازمی ہے، اتنا لازمی ہے کہ آپ موضوع کلام کہہ رہے ہیں۔ جیسے مولانا روم کہتے ہیں کہ من نہ دانم فائلات فائلات، جی، جبکہ ان کا سارا کلام جو ہے نا وہ وزن پہ ہے۔ جی، تو اس سلسلے میں تھوڑی سی میں نے پہلے عرض کیا کہ بہت سارے شعراء کرام آج کے دور میں بھی موجود ہیں جن کا عروض سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن وہ ان کا ردم اتنا سٹرونگ ہوتا ہے کہ وہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ وقفہ آ رہا ہے، یہاں پہ ہمارا جو وزن ہے وہ ٹوٹ جائے گا، تو وہ اپنے ردم کے ساتھ اتنا فلوئنٹ ہوتے ہیں کہ وہ سروائیو کر جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہر شاعر کے ساتھ پالیسی نہیں ہوتی، اور یہ کوئی شاعر ہونے کی سرٹیفکیشن بھی نہیں ہے کہ آپ کو بغیر عروض کے شعر آنا شروع ہو جائیں گے، آپ لکھ سکتے ہیں، یہ کوئی سرٹیفکیشن نہیں ہے۔ عروض باقاعدہ علم ہے، اور اس کو کم سے کم اتنا سیکھنا چاہیے کہ آپ موضوع کلام کہہ سکیں۔ بالکل، وقت کی قلت ہے مگر کلام اتنا خوبصورت، اتنی خوبصورت شخصیت کہ دل کرتا ہے کہ سنتے ہی رہیں۔ تو لاسٹ پہ دل تو نہیں کر رہا کہ اس سلسلے کو توڑا جائے، تو جاتے جاتے میں دل کی ایک پھر بات کہوں گا کہ میں چاہتا ہوں کہ اسامہ بھائی سے مزید ایک کلام سنا جائے۔ اسامہ بھائی ایک کلام ہمیں مزید عنایت کریں۔ میں ایک غزل سناتا ہوں۔ روز اول سے کوئی حسرت جمع کرتے ہوئے، روز اول سے کوئی حسرت جمع کرتے ہوئے، آدمی مرتا ہے خود کو رائیگاں کرتا۔ واہ، کیا کہوں کس دل سے اپنی تیغ لہراتا ہوں میں، واہ، کیا کہوں کس دل سے اپنی تیغ لہراتا ہوں میں، انگلیوں پر ورد اس میں دشمنا کرتے ہوئے، واہ، ان کی قبروں پر بھی میں نے پھول رکھے ہیں جنہیں، واہ 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 واہ، ان کی قبروں پر بھی میں نے پھول رکھے ہیں جنہیں، موت آئی مجھ کو یکسر بے نشان کرتے، سبحان اللہ، اور پھر افلاک سے اللہ نے دیکھا مجھے، ہجر پر تکبیر کا خنجر رواں کرتے ہو، سبحان اللہ، سرخوشی دہلیز پر بیٹھی ہے میری منتظر، ڈر رہا ہوں تیرے غم کو بے اما کرتے ہو۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، اسامہ اس وقت 9 عمر شاعروں میں ایک موت میرے حوالہ ہے، اور بہت جلد یہ انشاءاللہ اردو ادب اور پاکستان کا ایک موت بر حوالہ ہوں گے۔ ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا، ہماری ضیافت کی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ تو سلسلہ کلام کو ختم کرتے ہیں، اپنے میزبان ایڈوکیٹ عزیر حجازی کو اجازت دیجیے، پھر کہیں نئے دوراہے پر کسی نئے شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں گے۔ والسلام۔